السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کی عائشہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو چکی ہیں۔ آج کل گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ لوگوں ظاہری بات ہے گرمی کا موسم ہے، گرمی فیل ہوگی سب کو، تو آپ سب گھر میں رہا کریں کیونکہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اور ابھی اتنی نہیں ہوئی لیکن سٹارٹ ہو چکی ہے گرمی ہونا نا، تو اس لیے ہمیں نا اپنی کیئر کرنا سٹارٹ کر دینی چاہیے، زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ گرمی میں نکلیں گے تو گرمی نہ لگ جائے۔ بچوں کو چاہیے زیادہ تر اندر رہیں تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو، اور اس کے علاوہ اگر زیادہ ہیوی جن لوگوں کا کام ہوتا ہے باہر نکلنے کا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر کے جائیں تاکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن باہر نکلیں تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ پڑنے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ لیڈیز کو تو خیر زیادہ نہیں پتہ چلتا، لیکن میل حضرات کو تو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کی ٹاپک کی طرف آ جائیں۔ آج کی جو اچھی بات ہے میں آپ کے سامنے جو لائی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی بات سن لیتے ہیں نا، جو جسے کہتی ہے نا دوسروں کا دھیان ہٹانا، یا دوسروں کو بیوقوف بنانا، یا دوسروں کے لیے، یا پھر وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنی آئی میں آ کے نا وہ ایسے کویسچن سم ٹائم اٹھا دیتی ہیں جس سے نا بندے کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ دیکھو یہ تو بات ایسی تھی بھی نہیں، اس نے کہاں سے نکال لی ہے نا۔ تو وہ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح ایک پرسن تھا، وہ جناب علی کہتا تھا کہ نا اس نے نا ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ نا میرے 3 سوالوں کے جواب نا کوئی بندہ نہیں آج تک دے سکا۔ وہ بزرگ چپ کر گئے۔ انہوں نے کہا ایسی کون سے سوال تھے آپ کے جس کا جواب کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس نہیں آپ کو ملا؟ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ملا، اب آپ سے کرتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ بھی مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کون سا سوال ہے، کرو۔ اس نے کہا کہ نا اگر اللہ ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو کتنا بیوقوفانہ اس بندے کا کوسچن تھا۔ انہوں نے کہا اچھا دوسرا کوسچن کون سا ہے آپ کا نا؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسرا کوسچن جو میرا تھا نا وہ یہ ہے کہ اگر اس کا نام کیا شیطان، جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں شیطان کرواتا ہے، تو پھر اس کی سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ جب ہر کام شیطان نے ہی غلط کیا ہوتا ہے تو اس کی سزا پھر انسانوں کو کیوں ملتی ہے؟ اس نے کہا اچھا، اور تیسرا کوسچن؟ پھر اس نے کہا کہ نا اس بیوقوف بندے نے تیسرا کوسچن اٹھایا کہ جی اگر شیطان جو ہے، اگر جو شیطان ہے نا وہ آگ سے بنا ہوا ہے، یا جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سننے میں آیا، تو پھر قیامت والے دن وہ آگ میں کیسے جلائے جائیں گے؟ آگ تو آگ کو نہیں وہ کھا سکتی نا۔ اس نے کہا اچھا، تو نا ان بزرگوں نے نا پتہ کیا کیا ہے، اس کی تینوں کوسچنس کا جو آنسر تھا نا، وہ اس کو ایک نا مٹی کا ٹیلا اٹھایا، جس کو مٹی کا گولا کہتے ہیں، یا پتھر ٹائپ جو ہوتا ہے بنا ہوا، وہ اٹھایا، اس کو زور سے نہ مار دیا اس کے سر پہ، تو وہ لہان ہو گیا، اس کے خون نکل آیا سر پہ سے۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم نے میرا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھے اتنے زور سے مارا کہ مجھے خون و خون کر دیا ہے۔ تو وہ بندہ نا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ بزرگ، ظاہری بات ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہستی تھی، تو انہوں نے نا جب وہ ادھر گیا ایس ایچ او اس ایریے کے، انہوں نے وہاں اس بندے نے وہاں جا کے نا ایس ایچ او سے کمپلین، اس کا نا پرچہ کٹوا دیا کہ جی فلاں بزرگ نے نا میرا وہ مٹی کا ٹیلا مار کے میرا نا سر کو نا وہ کر دیا ہے، زخمی خون و خون کر دیا مجھے، تو اس کا پرچہ کٹوانے چلا گیا۔ تو نا خیر ایس ایچ او نے کہا کہ جی وہ تو بڑے بزرگ ہستی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ہم انہیں بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں نا اس بزرگ کو بلایا گیا، تو اس سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نا آپ مجھے جو بلا کے پوچھ رہے ہیں آپ اس سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس کا پہلا کوسچن کیا تھا جو میں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا میرا پہلا سوال ان سے بزرگ سے یہ تھا کہ اللہ اگر ہے اس دنیا کے اندر، یا اسی دنیا اللہ نے بنائی ہے، تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو نا انہوں نے کہا کہ نا میں نے اس کو مٹی کا ٹیلا اس لیے مارا تھا کہ اس سے اس کو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے نا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میرا خون بہا ہے، مجھے درد ہے۔ اس نے کہا دکھا مجھے۔ اس نے کہا میں درد کیسے دکھا سکتا ہوں؟
تو کہتے ہیں تو درد نہیں دکھا سکتا تو میں تجھے اللہ کیسے دکھا سکتا ہوں. اللہ تو اس کا نام کہ قیامت والے دن لازمی سب کو کہ جب قیامت آئے گی اللہ پاک اپنے آپ کو سب کو دکھائیں گے، پھر سبھی دیکھیں گے نا، پھر ہم بھی دیکھیں گے. اللہ ہے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا کسی مقصد کے تحت. تو وہ بندہ نہ چپ کر گیا. پھر اس نے کہا اچھا تو دوسرا سوال اس کا کیا تھا، اس سے پوچھا گیا. کہتے جی اگر شیطان ہی اس کا نام کیا غلط کام کرتا تو انسانوں کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اگر شیطان ہی سارے غلط کام کرتا پھر تو انسانوں کے اوپر کوئی غلط انگلی نہیں اٹھنی چاہیے نا. اس نے کہا اچھا تجھے کیا پتہ ہے آج تجھے جس نے مارا کس نے مارا ہے؟ کہتا ہے آپ نے مارا ہے. کہتا ہے تو پھر جب تو کہتا ہے شیطان غلط کام کرتا ہے انسان غلط کام نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے جا شیطان کے اوپر پرچہ کٹوا، میرے اوپر کیوں پرچہ کٹوایا ہے؟ غلط کام تو شیطان نے کیا نا. اس کے دوسرے کوسچن کا بھی اس کو آنسر مل گیا. پھر اسی طرح جب تیسرا کوسچن اس نے کہا اب بتا تیسرا کوسچن کیا ہے؟ کہتا ہے جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ جی ایک جو جن ہوتے ہیں وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، تو جو آگ ہے وہ کیسے آگ کو جلا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جہنم والے قیامت والے دن جہنم کے اندر آگ میں جن کو کیسا پھینکا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ تو کس چیز سے بنا ہے؟ اس بندے کو پوچھا گیا. اس نے کہا جی مٹی سے. اس نے کہا اگر تو مٹی سے بنا ہے تو میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ اس نے کہا مٹی کا پتھر جو پڑا تھا وہ مارا ہے آپ نے. کہتا میں نے تجھے تکلیف ہوئی؟ کہتا ہاں ہوئی. کہتا تو پھر جن اگر آگ سے بنا تو جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر تم مٹی سے بنا ہوا تجھے مٹی سے میں نے مارا ہے تجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس بندے کو تکلیف نہیں ہوگی، اس جن کو تکلیف نہیں ہوگی. تو وہ چپ کر گیا. کہتا ہاں یہ تو بات ہے. تو پھر ظاہری بات ہے آپ سوچیں گے بھی جو انسان اس طرح کے بیوقوفانہ کوسچن اٹھاتا ہے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے، مذہب سے ہٹانے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں لوگ، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی انسان ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم پہلے تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے تاکہ وہ کوئی غلط بات نہ پھیلائے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دل سے بھی برا جانیں، اس کو گائیڈ کریں، اگر وہ پھر بھی نہیں گائیڈ ہوتا تو پھر اس کو دل سے اتنا برا جانیں کہ اس بندے سے قطع تعلقی اختیار کر لینی چاہیے ایسے انسانوں سے جو دوسروں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یا ان کے جیسے دجال کا فتنہ آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ بھی آ کے وہ اپنے آپ کو رب منوانے کی کوشش کرے گا، یا پھر جو بھی اس کے معاملات ہوں گے غلط طریقے سے. ظاہری بات ہے جو مسلمان صحیح فارم میں ہوں گے یعنی کہ ایکوریٹ جن کا ایمان پختہ ہوگا وہ تو اپنا ایمان نہیں چھوڑ کے اس کی بات نہیں مانیں گے. جو یعنی کہ دوسروں کی باتوں میں آنے والے ہوں گے وہ اپنے مذہب سے ہٹنے کی کوشش کریں گے اور اس کو رب مانیں گے. ٹھیک ہے نا. دجال کے فتنے کا یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو ایمان کے پختہ لوگ نہیں ہوں گے تو وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے اور اس کو ہی سب کچھ مان کے اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے ایسے ہی ہوگا نا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان ہونی چاہیے. ہمیں اگر کوئی اپنی اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلائے اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، اس کو گائیڈ کریں جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوقوفانہ والی باتوں میں آ کے ہم اس کا نام کیا الٹا ہم اپنے مذہب کو غلط کہنے لگ جائیں یا ہم خود اس طرح کی باتیں سوچنے لگ جائیں جس سے ہم بھی گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز. تو اس لیے میں تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی ایسی بات پتہ چلے جو بہتر نہیں ہے، جس سے ہمارے اللہ پہ یا ہمارے آخری نبی پہ کوئی انگلی اٹھائے تو آپ فوراً اس کو ایسا جواب قرارہ دیں کہ اس کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہم تاکہ وہ کسی کا بھی غلط گائیڈ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. آج کی اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے میری باتوں کی اور آپ لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، میں بھی اصلاح کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے جی. اللہ حافظ.